حضرت غوث اعظم کے خلیفہ تھے علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خلیفہ تھے علی بن جوسکی۔ آپ کی دفعہ مرشد آئے حضرت غوث اعظم حضرت علی بن حیتی کے پاس، تو آپ نے اپنے خلیفہ خاص تھا علی بن جوسکی، تو اس کو کہا بھی ایسے ایسے حضرت غوث اعظم آ رہے ہیں میرے مرشد، تو ان کی تم نے نا اس طرح آئیں گے تو تم نے ان کی قدم بوسی کرنی ہے، ہاتھ چومنے ہیں، احترام کرنا ان کا ایسے۔ تو اس وقت میرے سامنے ایسے کوئی احترام نہیں کرنا میرا۔ ان کو سمجھا رہے تھے سارے کہ وہ آئیں گے تو میرے سامنے نہیں کہ ہاتھ باندھنے، ان کے آگے ہاتھ باندھنے ہیں، ان کے ہاتھ چومنے ہیں، میرے مرشد آ رہے ہیں، غوث اعظم آ رہے ہیں۔ جب آئے تو آپ نے ایسے اشارہ کیا بھی چلو میرے مرشد آئے ہیں، چلو قدم بوسی کرو، ہاتھ چومو، آگے اسلام لو۔ تو وہ اٹھے ہیں اور آپ کے قدموں میں گرے علی بن حیتی کے۔ آپ ایک دم پریشان ہو گئے بھی یہ کیا، مرشد سامنے، غوث اعظم سامنے، اور یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ آپ نے اسے پاؤں سے ایسے کیا بھی اٹھ، تو میں تجھے کیا سمجھایا تھا، تو میرے پاؤں میں گر رہا ہے، میں نے تو ان کے پاؤں میں کہا تھا گرنا ہے غوث اعظم کے۔ وہ پھر اٹھے، پھر وہیں پہ گر گئے، پھر اٹھے۔ حضرت غوث اعظم دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، میں نے جو دیکھ رہا تھا دیکھ لیا، تو یہ تیرا ہی رہے گا تو بہتر ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اس طرح حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہی معاملہ بالکل واقعہ ایسے ہے۔ حضرت بختیار کاکی کے مرید ہے بابا فرید صاحب، تو آپ نے کہا بھی میرے مرشد آ رہے ہیں خواجہ چشتی جی میری، تو اس طرح کرنا، جب آئیں گے نا تو آپ بھی بلکہ ان کا سن کے، بابا فرید صاحب کا سن کے آئے تھے، وہ بھی صاحب نظر تھے، ان کو نظر آتا تھا، وہاں سے آئے سفر کر کے، تو وہ سارا یہی بات ان کو سمجھا رہے تھے بختیار کاکی رحمۃ حضرت بابا فرید صاحب کو۔ تو جب مرشد آئے آپ نے اشارہ کیا بھی جاؤ خواجہ چشتی جی میری سامنے تشریف میں، جاؤ کے قدموں میں گرو جا کے، یعنی کہ قدم بوسی کرو، جا کے دست بوسی کرو، یا بیٹھو ان کے سامنے جا کے۔ اب وہ اٹھتے ہیں کے قدموں میں جا کے گر جاتے ہیں بختیار کاکی کے اپنے مرشد کے۔ پھر آپ اشارہ کرتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، غصے کہتے ہیں جا میں نے تجھے سمجھایا تھا ادھر جا، ایسے ویسے کہتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ حضرت بانی چشتی جی میرے فرماتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جو ہم نے جیسے سنا تھا ویسے ہی پایا، واقعی مرد کامل۔ تو اس لیے سرکار فرماتے تھے ایک کا محبوب سب کا محبوب، جی ایک کے ہو جاؤ، فرمایا کہ سارے تم سے محبت کریں گے، ایک کے بن جاؤ۔ ہم تو ایک کے نہیں بنتے ساری زندگی، آج یہاں پر، کل اپنے مفاد کے لیے، پھر اگلے کسی پیر کے پاس، پھر اپنے کسی اور دنیا کے مفاد کے لیے، پھر اگلے کسی کے پاس۔ وہ ایک کو چھوڑ ہم ساری زندگی گھومتے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں یار لبا کچھ نہیں یار۔ جب ایک کے ہو جاؤ گے نا، اس کو پتہ ہے میرا ہے، جیسے کتا پٹے والا ہوتا ہے، وہ بڑا تسلی میں ہوتا ہے کہ میرا مالک ہے، مجھے کھانا مل جائے گا۔ جو آوارہ ہوتا ہے نا، کبھی کہیں کبھی کہیں، کوئی اس کو پتھر مار دے گا، کوئی ٹھڈا مار دے گا، کوئی اس کو دھتکار دے گا، کوئی روٹی ڈال بھی دے گا، کبھی ملے گی کبھی نہیں ملے گی، دھکے علیحدہ کھائے گا، روڑے وٹے علیحدہ کھائے گا، کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا، پاس بھی نہیں بٹھائے گا۔ جس کو پٹا پڑا ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا سائیں میرے سر پر ہے۔ اس طرح اپنے پیر کے ساتھ آپ پکے ہو جائیں۔ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ پیر کامل نہیں ہوگا، اوپر دادا تو بیٹھا نا، دادا بھی کامل نہیں ہوگا تو اوپر پر دادا تو بیٹھا نا، پھر بھی نوازا جائے گا کہ ایک کا محبوب سب کا محبوب۔ مجدد پاک کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے، غوث پاک کی تعلیمات کا نچوڑ۔ فرمایا کہ تمہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، تمہیں کوئی فیض محسوس نہیں ہوتا، لیکن دل میں تمہارے ہے کہ مجھے اپنے پیر سے محبت ہے، پیر سے تم جڑے، فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ تمہیں سب کچھ ملے اور پیر کی محبت دل میں نہ رہے، وہ گھٹتی جائے گھٹتی جائے گھٹتی جائے، فرمایا کہ تم شیطان کے چنگل میں پھنس گئے۔ اس لیے آپ کی طلب سچی ہونی چاہیے، طلب ٹھیک ہوگی، دلوں کا رخ ٹھیک ہوگا، تو پھر آپ کو فیض ملے گا، پھر آپ کی طرف فیض آئے گا۔ اب دیکھیں حضور خواجہ سرکار کے سلسلے میں، چادر سرکار کے سلسلے میں، کبھی داتا صاحب آ رہے ہیں خواب میں، کبھی غوث اعظم آ رہے ہیں، کبھی بابا فرید صاحب آ رہے ہیں، کبھی نبی پاک کی زیارتیں لوگوں کو ہو رہی ہیں۔ کتنے لوگوں کو نبی پاک کی زیارتیں ہو چکی ہیں، اور کتنے لوگوں کو نبی پاک نے خود بھیجا کہ جاؤ خواجہ صاحب کے جا کے بیعت ہو جاؤ، جاؤ ان سے محبت کرو، جاؤ ان کی محفل میں جاؤ، جاؤ ان کے بعد تمہیں شفا ہو جائے گی، تمہیں فیض مل جائے گا۔ حالانکہ دینے والے عطا کرنے والے وہی ہیں، لیکن پھر ولی کا اظہار کرانا ہوتا ہے نا، بتانا ہوتا ہے یہ ہمارا غلام ہے، اس کی بھی شان دیکھو۔ حضور میاں صاحب فرماتے تھے کتنے مقامات اللہ نے آپ کو عطا کی۔ آپ فرماتے ہیں ہم وقت آقا علیہ الصلوۃ نے حضوری سے نوازا، ماں کے پیٹ سے ولی، کیا کیا مقام مرتبے حاصل کیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آج تک کسی بات پر فخر نہیں کیا، اگر فخر کیا تو اپنے قبلہ کی نسبت پر کیا کہ میری قبلہ عالم سے نسبت ہے۔ یعنی اعمال کرنے ہیں، لیکن اعمال پہ تکیہ نہیں کرنا، وہ تو اس لیے کرنے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس محبت میں کرتے جائیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ میرے اعمال مجھے لے جائیں گے جنت میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تمام دنیا کے لوگ، یہاں تک فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی اگر جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے عمل پہ نہ تکیہ کریں، ٹھیک ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ ایک صحابی تھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کی ہے جو پوچھ رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے۔ تیاری تھی، ہر عمل تھا، لیکن اپنے عمل پہ تکیہ نہیں کیا کہ اپنی ذات کی نفی کی۔ عرض کی یا رسول اللہ کچھ پلے نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ہاں ایک چیز ہے میرے پاس کہ میرے دل میں آپ کی محبت، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پاس جس سے تجھے محبت ہے تو آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ گناہ گار ہے، ایک بڑا نیک ہے، تو آقا نے فرمایا کہ ہاں اللہ محبت کی وجہ سے اکٹھا کر دے۔